بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین اطلاعات ہیں اور کچھ ہیں جی پنجاب کے دارالخلافہ لاہور سے، کیونکہ اسلام آباد لاہور دونوں ہی اس وقت پاکستان کی سیاست کے مرکز و محور ہیں۔ صدر زرداری صاحب کو ہو گیا ہے کرونا، اور کچھ عرصہ پہلے ہوا تھا مریم بی بی کو۔ تو یہ کرونا ٹائمنگز بڑے ہوتے ہیں جی، ظاہر ہے پولیٹیکل پرسنالٹیز ہیں اور ہائی فائی ہوں تو ضرور جاتا ہے کہ جناب یہ کرونا کس قسم کا سیاسی کرونا ہے یا ایکچوئل کرونا ہے، کیونکہ اس وقت سارے کا سارا پریشر جو ہے وہ جناب زرداری صاحب پہ ہے، اور زرداری صاحب کا ایک خفیہ دورہ دبئی جو ہے وہ بھی زیر بحث ہے، اور اس دورے کی وجہ سے جو حکمراں اتحاد ہے اور خاص طور پہ جاتی عمرہ اور شریف فیملی نون لیگ، ان کے ہاں بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ زرداری صاحب کا رول جو ہے وہ کافی پر اسرار پایا جاتا ہے اور وہ ہر مشکل وقت میں غائب ہو جاتے ہیں۔ تو حکمراں اتحاد خاص طور پہ مسلم لیگ نواز اس پہلو پہ بھی سوچ رہی ہے، کیونکہ مسلم لیگ نواز کے اور شریف فیملی کے جو زرداری صاحب کے بارے میں یا بلاول صاحب کے بارے میں کوئی جو ہیں ان کی آراء ہیں وہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہیں، بالکل بے دریغ قسم کی ہیں، اور ایک دوسرے پہ سنگین نوعیت کے الزامات، سنگین نوعیت کی بد اعتمادی پائی جاتی ہے۔ لیکن بہرحال یہ چل رہا ہے، حکمراں اتحاد نے سر جوڑ لیا ہے، کیونکہ رجیم چینج آپریشن جو ہے وہ ہو گیا ہے مکمل طور پہ ناکام۔ ریورسل اس کی شروع ہو گئی ہے، لیکن ابھی مکمل طور پہ ریورس نہیں ہوا، کیونکہ کچھ سہولت کار جو ہیں ابھی بھی موجود ہیں، کچھ سہولت کار ابھی بھی موجود ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے پہج والا اور بیساکھیوں والا سسٹم جو ہے یہ چلتا رہے، اور جو سہولت کار ہیں ان کو فائدہ ہوتا رہے، وہ ابھی بھی یہی چاہتے ہیں۔ لیکن پاکستان کے لیے موجودہ سیاسی نظام جو ہے اس وقت سیاسی اور انتظامی ڈھانچہ وہ پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کے عوام کو اب بالکل برباد کر رہا ہے۔ آج کی جو صورتحال ہے وہ بھی بتا دوں کہ ڈالر جو ہے وہ 240 روپے سے بھی تجاوز کر گیا ہے، اوپن مارکیٹ میں تو 245 روپے میں مل نہیں رہا، ریٹ اس کا موجود ہے لیکن ڈالر نہیں مل رہا۔ اتنے زیادہ خریدار آئے ہوئے ہیں ڈالر کے، ڈالر اٹھا رہے ہیں۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 17 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکا ہے، اور دوسری جانب سٹاک ایکسچینج مندے کا رجحان ہے۔ ایل پی جی کی قیمتوں میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے، جو عام گیس ہے اس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے، بجلی کے فی یونٹ اضافہ ہو رہا ہے، مزید 11 روپے سے 12 روپے تک کا فی یونٹ اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ کہیں جا کے 50-55 روپے تک جائے گا فی یونٹ بجلی کا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری سارے کے سارے جو غربت، مہنگائی کس حد تک آگے جا کے بڑھ سکتی ہے، اس وقت بھی قیامت خیز ہے لیکن مزید اس میں اضافہ ہوگا۔ تو ہر چیز میں اضافہ ہو رہا ہے اور بے دریغ ہو رہا ہے، اور کوئی حکومتی مشینری، کوئی حکومتی ڈھانچہ نظر نہیں آ رہا، اور بیوروکریسی جو ہے وہ آرام سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہے، جبکہ یہ آرٹیفیشل مہنگائی بھی موجود ہے، اس میں مصنوعی مہنگائی بھی موجود ہے، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ان سارے حالات میں کیا ہو رہا ہے، پنجاب سنبھال لیا ہے، پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ کاف کے پاس آ گیا ہے، اور آج کابینہ بھی فائنل ہو جائے گی۔ عمران خان صاحب نے جانا تھا لیکن خراب یہ موسم کی وجہ سے وہ نہیں جا سکے، اور ویڈیو لنک کے ذریعے وہ شریک ہوئے۔ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہونا ہے پنجاب میں، حکمراں اتحاد سر جوڑ کر بیٹھا ہے اور ایک دوسرے پہ ڈسٹرسٹ ہے، اس کا بد اعتمادی ہے، اور سوچ رہا ہے کہ یہ آخر ہو کیا رہا ہے، اور جو اتنی محنت سے یہ سارا کچھ کیا گیا تھا، سہولت کار بھی موجود تھے اور بڑی طاقتیں بھی موجود تھیں، عالمی سامراج بھی تھے، ڈونلڈ بھی تھے، تو جب یہ سارا کچھ اتنے گارنٹرز تھے تو پھر یہ اتنی جلدی واپسی کیسے شروع ہو گئی، اور ان کو مزید واپسی نظر آ رہی ہے۔ وہ ان کو اندازہ ہے، پولیٹیکل پنڈت ہیں، پرانے گھاگ قسم کے سیاستدان ہیں سارے حکمراں اتحاد میں شامل، ان کو اندازہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، تو لہٰذا بات سمپل سی ہے کہ جو کچھ سوچا گیا تھا، افلاطون بن کے یہ آئے تھے، افلاطون اور سقراط اور ارسطو بن کے آئے تھے، اور پتہ چلا کہ ان کے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے، اور کل شہباز شریف صاحب کی جو تقریر ہے قومی اسمبلی میں، اس میں انہوں نے سارا کچھ اپنا دکھ درد بیان کر دی، اور ساتھ دھمکیاں بھی دے گئے کہ میرے سینے میں بھی بہت راز ہیں، راز تو تمام سینوں میں موجود ہیں، اور اگر یہ تمام راز کھل گئے تو میرا خیال ہے کہ پھر تو کوئی بھی نہیں بچے گا، اور اس وقت حکمراں اتحاد بھی اگر انڈر اوتھ ان سے پوچھا جائے کہ یہ سارا جو کھیلا گیا تھا، انڈر اوتھ پوچھا جائے تو وہ ساری باتیں بتا دیں گے، آف دا ریکارڈ وہ بتا رہے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا ہے، ہمیں کچھ کہا گیا تھا کہ ہو کچھ رہا ہے، یہ ساری چیزیں۔ اور اس کے بعد
کسی نے سوچا نہیں تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی اتنا مؤثر کردار ادا کرے گی اور وہ نگہبان بن جائے گی دستور کی، قانون کی اور مملکت خداداد پاکستان کی. یہ ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا، وہم و گمان میں نہیں تھا، کیونکہ ہر چیز یہاں پہ مینیج ہو جاتی ہے. 95% میڈیا مینیج ہو گیا تھا. تو پیچھے کیا رہ گیا؟ ایک صرف مائنس عمران خان کیا تھا، باقی ساروں کو تو اقتدار میں بٹھا دیا تھا. لیکن پھر بھی صورتحال ان کے قابو میں نہیں رہی، اور عوام جو ہیں وہ لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں سڑکوں پہ ہوتے ہیں، اور لیڈر لیس یہ ہو رہا ہے سب کچھ. لیڈر نہ بھی ہو تب بھی وہ سڑکوں پہ آتے ہیں، اور خوشی پہلے مذمت کر رہے تھے، پہلے افسوس میں آتے تھے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے تھے، اب وہ خوشی میں آئے ہیں. تو یہ چیز چل رہی ہے. حکمراں اتحاد کا اجلاس ہے جی، وہ ایک دوسرے پہ سوچ رہے ہیں کہ جی ہم نے کیا کرنا ہے، کیونکہ متحدہ قومی موومنٹ کہہ چکی ہے کہ ہمارا ورکرز کنونشن ہوگا اور اس میں ہم فیصلہ کریں گے مستقبل کا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیونکہ ان کو بھی سیاسی موت نظر آ رہی ہے مسلسل. کراچی سندھ میں خاص طور پہ پیپلز پارٹی نے ان کو کوئی سپیس نہیں دی، اور ان کو کوئی سپیس اگر ملنی تھی تو وہ پاکستان تحریک انصاف سے ہی ملنی تھی، اور ترقیاتی منصوبے بھی ملنے تھے، سب کچھ ملنا تھا. لیکن انہوں نے اپنا کھیل خود ہی خراب کر دیا، اور وہ کیا ڈاکٹر فروغ نسیم صاحب کے ذریعے جو کچھ ہوا، سہولت کاروں کا پیغام آیا اور جو کچھ ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے. ایم کیو ایم بھی جانتی ہے، بہت اچھی طرح جانتی ہے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. اس لیے اب وہ واپس آنا چاہتے ہیں. انتخابات ہونے والے ہیں اور انتخابات سے پہلے وہ کوئی نہ کوئی پوزیشن لینا چاہ رہے ہیں. نمبر 1، پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے ایک کمیٹی بنائی تھی. اب وہ کمیٹی جماعت اسلامی، عوامی نیشنل پارٹی، بلوچستان BNP مینگل اور بلوچستان عوامی پارٹی باپ، ان سب کے ساتھ دوبارہ رابطے کرے گی اور ملاقاتیں کرے گی. اور اس وقت جو ہو رہا ہے پلان، وہ ہو رہا ہے کہ جی تحریک عدم اعتماد شہباز شریف صاحب کے خلاف لائی جائے، وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے اور اس کے ذریعے شہباز صاحب کو فارغ کیا جائے، اور جب وہ فارغ ہو جائیں گے تو پھر اگلا فیصلہ کریں گے لیڈر آف دی ہاؤس کا. یہ بات سنجیدگی سے سوچی جا رہی ہے، اور عمران خان صاحب نے ٹاسک دے دیا ہے اپنے پولیٹیکل کمیٹی کو کہ جناب وہ اس پہ کریں. پرویز خٹک صاحب ہیں، فواد چودھری صاحب ہیں، دیگر ہیں، وہ سب کے ساتھ رابطہ کریں گے اور اس کو آگے بڑھائیں گے. کیونکہ تحریک عدم اعتماد آ جاتی ہے تو پھر چیزیں مزید ریورس ہو جائیں گی اور ساری پوزیشن واپس آ جائے گی پرانے والی. اب اس میں حکمراں اتحاد کو اس بات کا اندازہ ہے، حکمراں اتحاد کو اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ کام ہو سکتا ہے، اور نون لیگ کو خاص طور پہ، کیونکہ زرداری صاحب جو ہیں وہ اب پیچھے ہٹ گئے ہیں، ان کو ہو گیا کرونا اور وہ 15 دن کے لیے دستیاب نہیں ہوں گے. یہ بات ذہن میں رکھیے. تو حکمراں اتحاد بھی یہی بات سوچ رہا ہے اور اس کا توڑ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کچھ استعفے منظور کر لیے جائیں قومی اسمبلی سے اور PTI کے. اتنے استعفے منظور کر لیے جائیں کہ اگر اس پہ ضمنی الیکشن کروانا پڑے پھر بھی کوئی مسئلہ نہ ہو، اور جب نمبرز گیم کا مسئلہ آئے تو نمبرز گیم بھی ان کے پاس پوری نہ ہو. تحریک عدم اعتماد آئے، ان کے پاس نمبر ہی پورے نہ ہوں، کچھ استعفے منظور کر لیے جائیں اور کچھ اوپن چھوڑ دیے جائیں، تاکہ یہ لولا لنگڑا سسٹم بھی چلتا رہے اور وزارت عظمیٰ اور سارا کچھ برقرار رہے، وزارتیں بھی برقرار رہیں، لیکن تحریک عدم اعتماد بھی کامیاب نہ ہو. تو اس کا طریقہ انہوں نے یہ ڈھونڈا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو صوبائی اسمبلیوں میں تو رن آف الیکشن کا دستور موجود ہے. رن آف الیکشن سے مراد ہے کہ اگر صوبائی اسمبلیوں کی مثال دے دیں، جیسے ہوا ہے کہ پہلا الیکشن ہوتا ہے اور کسی کے پاس سمپل میجورٹی نہیں آتی، ٹائی ہو جاتا ہے میچ، تو پھر دوبارہ الیکشن ہوگا، رن آف الیکشن، اور اس میں جو موجود ہیں نمبر، ان میں جو زیادہ ووٹ لے لیں گے وہ ہو جائیں گے، وہ خاص سمپل میجورٹی سے کم ہی ہوں، یعنی کہ 51% سے کم کا بھی وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے. تو یہ تو ہے، لیکن سینٹر میں ایسا نہیں ہے. لیڈر آف دی ہاؤس قومی اسمبلی یعنی کہ وزیر اعظم کا الیکشن جو ہے اس کے لیے ضروری ہے 51% ووٹ لینا، اور 51% ووٹ لینا لازمی قرار پاتا ہے. تو لہٰذا اس پہ کام ہو رہا ہے، اور اگر تحریک عدم اعتماد آتی ہے، تحریک انصاف لے کے آتے ہیں، تو تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کروانا جو ہے، اپنے نمبرز پورے کرنا، وہ تحریک عدم اعتماد اپوزیشن کا کام ہوگا، یعنی کہ PTI کا کام ہوگا کہ وہ اپنے نمبر پورے کرے تحریک عدم اعتماد کے لیے. اس کے لیے مکمل طور پہ 51% ووٹ چاہیے ہوں گے، اور اگر 51% نہیں ہوں گے تو معاملہ ہو جائے گا، چھٹی ہو جائے گی، آگے نہیں بڑھ سکے گا. وہ غالباً 172
ارکان ہیں جو کہ چاہیے، کیونکہ 341 کا ایوان ہے اور 341 کے ایوان میں 172 ارکان چاہیے ہوں گے۔ تو اس پہ بات چیت چل رہی ہے جی کہ کیوں نہ پاکستان تحریک انصاف کے اتنے استعفے منظور کر لیے جائیں، اور اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہوتی ہے، اب اس کا اگلا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی اور نمبرز پورے نہ کر سکی پاکستان تحریک انصاف، تو پھر اگلا مرحلہ ہے کہ صدر مملکت جو ہیں وہ پرائم منسٹر کو، شہباز شریف صاحب کو کہیں گے کہ اب آپ اعتماد کا ووٹ لیں، اور وہ اعتماد کا ووٹ لے پائیں گے یا نہیں۔ اگر نہ لیا تو پھر از خود جو ہے وہ کابینہ تحلیل ہو جائے گی، وزارت عظمیٰ کی چھٹی ہو جائے گی، اور پھر قومی اسمبلی بھی از خود تحلیل ہو جائے گی، کیونکہ کوئی بھی اگر لیڈر آف دی ہاؤس منتخب نہ ہو سکے، سمپل میجورٹی نہ حاصل کر سکے، تو پھر اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے از خود، اور پھر کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو آئے گا وہ صدر مملکت پھر کریں گے ہینڈل، اور شہباز شریف صاحب جو بھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کنٹینیو کریں گے۔ تو یہ مختلف آپشنز چل رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف بھی تیز ہو گئی ہے اور حکمراں اتحاد بھی سوچ رہا ہے، اور خاص طور پہ شریف فیملی کے اندر نواز شریف شہباز شریف گروپ جو ہے وہ بھی ان کے اختلافات بھی ہیں، وہ بھی منظر عام پہ آئے ہوئے ہیں، اور پھر پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز کے اندر جو بد اعتمادی ہے اس پہ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب الگ سے بد اعتمادی کا شکار ہیں۔ تو ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ، کیونکہ یہ ایک آرٹیفیشل سا اتحاد تھا، ان کو بٹھایا گیا تھا، یہ خود از خود نہیں بیٹھے تھے کہ جناب مسائل ہو رہے ہیں ملک کو تو ہم ایک خان صاحب کو فارغ کرنا ہے، تحریک عدم اعتماد لانی ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ تو یہ از خود نہیں آئے تھے، یہ آرگینک تحریک عدم اعتماد تو تھی نہیں، بلکہ یہ باقاعدہ طور پہ مینج کیا گیا تھا، اور سہولت کاروں کی طرف سے مراسلے کے تحت ڈونلڈ کے ذریعے یہ سب کچھ ہوا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں اب چونکہ منظر عام پہ آ چکی ہیں، تو دیکھیے، سوچتے رہیے، دیکھتے رہیے، کیونکہ آنے والے دن جو ہے کافی امپورٹنٹ ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھائے گی۔ پنجاب میں ان کی حکومت ہے، خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، آزاد کشمیر میں وہ ہیں، گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی ہے، بلوچستان میں مخلوط حکومت ہے، پی ٹی آئی اس میں شامل ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی ہے۔ تو اب جو نواز شریف اینڈ کمپنی ہے اور نون لیگ وہ بالکل آئسولیٹ ہو چکے ہیں، وہ بھی اور مولانا بھی، اور بہت سارے جو وعدے کیے گئے تھے ان میں سے کوئی بھی وعدہ ابھی تک پورا نہیں ہو سکا، اور پیپلز پارٹی کو پنجاب میں جانے کا شوق تھا، اور پنجاب میں بھی پیپلز پارٹی کی چھٹی ہو گئی اور لہٰذا وہاں سے بھی فارغ ہو گئے ہیں، تو اب سندھ میں پیپلز پارٹی اب زور لگائے گی جو کچھ کرنا ہے۔ تو یہ ہے اس وقت کی سچویشن، بڑی مزے کی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔